إن توافقا في المال ومبايعا له إن السالفان في الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن توافق في المعنى وتباين له إن اختلف فيه وكل لفظ اور ہر وہ لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر اگر اس کی نسبت ہو دوسرے لفظ کی طرف مرادف لہو تو وہ ایسے لفظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ جو اس کا مترادف ہو جو اس کے ہم مثل ہو ان توافق فی معنی کہ اگر وہ دونوں ایک لفظ کی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کے مترادف ہوں ایک دوسرے کے برابر ہوں ان توافق فی معنی اگر وہ دونوں معنی میں متفق ہوں تو مرادف لہو تو اس لفظ کو کہا جائے گا کہ یہ اس لفظ کا مترادف ہے وہ مباین لہو اور وہ اس کا مباین ہوگا ان اختلاف فیہ اگر ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف پائے جائے اقولو شارح فرما رہے ہیں یہاں سے کہ میں کہتا ہوں کہ ما مر من تقسیم اللفظ کان بالقیاس الی نفسہ کہ لفظ کی طرف لفظ کی تقسیم اپنی خود کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ بالنظر الی نفس معناہ اور اس کے نفس معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہاں سے تقسیم شروع کریں نفس لفظ اور نفس معنی کی طرف نسبت کریں وہذا تقسیم اللفظ بالقیاس الی غیرہ من الالفاظ اور یہ جو لفظ کی تقسیم ہے یہ دراصل پہلے ہم نے تقسیم پڑھی تھی وہ تھی کہ لفظ کے معنی کے اعتبار سے کہ معنی کا جز ہوگا یا نہیں ہوگا مختلف معنی ہوگا کثیر معنی پر دلالت کرے گا نہیں کرے گا یہاں پر جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے اس کے مقابل دوسرا لفظ آ رہا ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے تقسیم شروع ہوگی فاللفظ اذا پیچھے جی إلى لفظ آخر مرادف له التوافقا في معنى مباين له جی إن اختلاف فيه کیا جی مطلب ہوا اس کا کہ ایک لفظ ہے جو دو معنوں میں برابر ہو کیا مطلب یہ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے اس کے الفاظ ایک بھی لفظ کے مزید دو معنی ہوں گے ایک لفظ ہے اور اس کے سامنے دوسرا لفظ ہے ٹھیک ہے اگر دونوں کا جو معنی ہے وہ ایک ہے تو وہ جو سامنے والا لفظ ہے وہ سامنے والا لفظ اس کا مترادف کہلائے ٹھیک ہے ایک ہی لفظ دو لفظ ہوں گے ان کا ایک معنی ہو ہاں دو لفظ ہاں آسان سا یہ کہ دو لفظوں کا ایک ہی معنی ہو ٹھیک ہے جیسے کہ نیچے مثال بھی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ لیث اس کا معنی بھی شیر ہے اور اسد اس کا معنی بھی شیر ہے ٹھیک ہے معنی دونوں کا ایک ہے لفظ دو ہے اگر دونوں معنی میں متفق ہوں تو وہ ایک دوسرے کے مرادف کہلائیں گے مترادف ہم معنی لفظ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اگر ان کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں تو وہ مباین کہلائیں گے ہم معنی لفظ نہیں کہلائیں گے اردو میں ہم کئی سارے لفظ بولتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہاں پر بھی وہی بتا رہے ہیں کہ دوسرے لفظ دیکھیں گے دونوں کا معنی ایک ہے تو وہ اس کا مرادف کہلائے گا اگر ایک معنی نہیں ہے ہم معنی نہیں ہے تو وہ مختلف مباین کہلائیں گے مختلف معنی صحیح ہے
اسی کی یہ مزید ساری کلیئر ہو گئی. جی اقول ما مر من تقسیم اللفظ، پیچھے لفظ کی جو تقسیم گزری ہے وہ اس لفظ کی طرف اور اس کے نفس معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور یہ تقسیم اس کے غیر یعنی الفاظ غیر لفظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے. فاللفظ، تو لفظ اذا نسبناہ الی لفظ آخر، کہ جب لفظ کی ہم نسبت کریں دوسرے لفظ کی طرف، کہ لفظ کو ہم لے کر آئیں دوسرے لفظ کے مقابلے میں، فلا یخلو، پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا. اما ان یتوافقا، کہ ایک لفظ ہے اس کے معنی میں اس کے مقابلے میں ہم سامنے دوسرا لفظ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آسان سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک موبائل ہے ایک کمپنی کا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سیمسنگ کمپنی کا، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم دوسرا موبائل رکھتے ہیں وہ بھی سیمسنگ کمپنی کا، اور دونوں کا ماڈل سیم ہے، اندر فیوچر بھی جو ہے وہ سیم ہے، تو یہ دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، مترادف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ایک رکھیں سیمسنگ کا اور ایک دوسرا ہم موٹرولا کا رکھ رہتے ہیں، تو ان کے فیوچر میں اور اندر جو ان کا مٹیریل ہے تو ان کے اندر کیا آ جائے گی، چینجنگ، تو وہ ایک دوسرے کے متفق مترادف نہیں ہوں گے بلکہ مباین کہلائیں گے. یہی معاملہ لفظوں کا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لفظوں کو دیکھیں گے کہ وہ معنی میں جو ہے وہ اگر متفق ہیں، این یتوافقا فی المعنی، کہ وہ متفق المعنی ہے، ای یعنی یکون معناہما واحدا، کہ یعنی ان کا معنی ایک ہو، او یختلفا فی المعنی، یا پھر وہ معنی میں مختلف ہوں گے، ای یکون لأحدہما معنی ولآخر معنی آخر، کہ ایک کا ایک معنی ہو اور دوسرے کا دوسرا معنی ہو. فإن کانا متوافقین فهو مرادف لہ، اگر وہ دونوں معنی میں متفق ہوں تو وہ ایک دوسرے کے مترادف کہلائیں گے. واللفظان مترادفان اخذا من الترادف الذي هو ركوب احد خلف آخر، تو وہ جو لفظ ہوں گے وہ دونوں لفظ مترادف ہوں گے، اخذا من الترادف، کہ وہ ان دونوں لفظوں کو مترادف ہم معنی کیوں کہا ہے، اخذا من الترادف، کہ یہ جو مترادف لفظ ہے یہ دراصل ترادف لفظ سے مشتق ہے. کس لفظ سے؟ ترادف لفظ سے. ترادف وہ الذی ہوا رکوب احد خلف آخر، مترادف وہ ہوتا ہے کہ جو رکوب احد خلف آخر، کہ جو ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو. ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہو. تو مترادف کا معنی بھی کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہونا، ایک دوسرے کے اوپر ہونا. تے در تے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تے کے بعد دوسری تے ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل ہم مثل ہوتے ہیں. تو جس طرح تے در تے ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے سے معنی میں ملے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان دونوں لفظوں کو مترادفان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو جی. کان المعنی مرکوب، تو کأن المعنی مرکوب، گویا کہ ان کا جو معنی ہے وہ ہے مرکوب، کہ جس پر ہم کوئی چیز رکھتے ہیں یا سوار ہوتے ہیں. واللفظان راکبان علیہ، اور لفظ جو ہے وہ گویا اس کے اوپر رکھے گئے ہیں. تو جس طرح سواری کے اوپر دو سوار آئیں ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سواری کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی سواری کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کہا کہ یہ بھی ان کا جو معنی ہے وہ ہم کہہ لیں کہ سواری ہے، اور اس پر دو بندے سوار ہو. تو ایک سواری پر جس طرح دو بندے سوار ہو گئے، تو اسی طرح گویا کہ ایک ہی معنی کے اندر دو لفظ بھی آ گئے. فیکونان مترادفان، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہو گئے. کاللیث والاسد، جیسا کہ لیث اور اسد، یہ ان دونوں کا معنی ہے شیر، اور یہ ایک دوسرے کے مترادف ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں تک کی بات کلیئر ہوئی.
جی سر جی ماشاء اللہ. وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفَيْنِ فَهُوَ مُبَايِنٌ لَهُ، اگر وہ دونوں یعنی دونوں ہی لفظ مختلف ہیں، دونوں ہی مختلف ہوں، فَهُوَ مُبَايِنٌ لَهُ، تو وہ سامنے والا دوسرا جو لفظ ہے وہ اس کا مباین اپوزٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے. واللفظان متباینان، اور لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کے متباین کہلائیں گے، ایک دوسرے کی ضدیں کہلائیں گے. لِأَنَّ الْمُبَايَنَةَ الْمُفَارَقَةُ، تو کیونکہ جو مباینت ہوتی ہے اس کا معنی ہے المفارقۃ، جدائی، ایک دوسرے سے جدا ہونا، مختلف ہونا. وَمَتَى اختلف المعنی، اور جب معنی مختلف ہیں دونوں ہی کے، دو لفظوں کے، لم یکن المرکوب واحدا، تو ان کا جو مرکوب ہے، جیسے کہ انہوں نے سواری کے ذریعے کہا ہے کہ جب دو بندے ایک سواری پر ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی سواری پر یہ دو بندے سوار ہیں. تو اسی طرح لفظوں کا بھی معاملہ ہے کہ معنی ایک ہے تو گویا وہ ایک سواری پر سوار ہے. جب ان کا معنی ہوا مختلف تو ان کی سواری ایک نہیں ہوگی. فَيَتَحَقَّقُ الْمُفَارَقَةُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لِلتَّفَرُّقَةِ بَيْنَ الْمَرْكُوبَيْنِ، تو ان دونوں لفظوں کے اندر جدائی ثابت ہو جائے گی، متحقق ہو جائے گی. کس وجہ سے ثابت ہو جائے گی؟ لِلتَّفَرُّقَةِ بَيْنَ الْمَرْكُوبَيْنِ، کہ ان کا جو مرکوب ہے، جس پر اس کی بنیاد ہے، جس پر ان کو سوار ہونا تھا، ان کے مختلف. جب سواری ایک نہیں ہوئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سواری پر یہ سوار ہوئے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ سواروں پر سوار ہو کے آئے ہیں. جب وہ علیحدہ علیحدہ سواریوں پر سوار آ کے ہوئے تو گویا کہ ان میں ہوئی جدائی. تو ان میں جب جدائی ہوئی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں. جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، ان کا معنی مختلف ہے، تو ان کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جدا ہیں. جب جدا ہیں تو یہ ایک دوسرے کے مباین ہیں. ٹھیک ہے. کل انسانی، جیسا کہ مثال سے اس کو واضح کر رہے ہیں، جیسا کہ انسان، والفرسی، انسان اور فرس یعنی گھوڑا. تو ان دونوں کے ہم معنی کو دیکھیں تو انسان کا معنی حیوان ناطق، اور فرس کا جو معنی ہے وہ حیوان مفترس، یعنی نانے والا جانور ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے معنی کے اندر کیا آیا ہے؟ اختلاف آیا ہے. تو ان کا مرکوب ہوا جدا. جب مرکوب ہوا جدا تو ایک سواری پر سوار نہیں ہوئے. جب ایک سواری پر سوار نہیں ہوئے تو ترادف والا معنی نہیں آیا. جب ترادف والا معنی نہیں آیا تو یہ ہوئے مباین. جب یہ مباین ہوئے تو اس وجہ سے کہا کہ ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کا مباین کہا جائے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من ظن، کہ جن لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان مثل الناطق والفصیح، کہ ناطق، لفظ ناطق بولنے والا اور لفظ فصیح، ومثل السیف والصارم، اسی طرح سیف تلوار اور صارم بھی کہتے ہیں تلوار کو، من الالفاظ المترادف، کہ الناطق اور فصیح، ناطق اور فصیح کا بھی ایک معنی ہے بولنے والا، فصیح کا معنی بھی بولنے والا. اسی طرح سیف اور صارم کا معنی بھی ہے تلوار اٹھانے والا، تلوار لینے والا. تو کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہے وہ الفاظ مترادف ہیں، لتصدقہما علی ذات واحد، یہ ایک ذات پر صادق آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لفظ بھی کیا ہیں؟ مترادف ہے. وہ فاسد، تو ان کا یہ جو گمان ہے، یہ گمان کرنا فاسد ہے. کس وجہ سے فاسد ہے؟ لأن الترادف هو الاتحاد فی المفہوم، کیونکہ مترادف کہتے ہیں اتحاد فی المفہوم کو، کہ دونوں کا مفہوم ایک ہونا چاہیے، دونوں کا مفہوم ایک ہونا چاہیے. لل اتحاد فی الذات، نہ کہ اتحاد فی الذات. نعم، الاتحاد فی الذات من لوازم الاتحاد فی المفہوم بدون العکس،
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اتحاد فی الذات یہ اتحاد فی المفہوم کے لوازمات میں سے ہو، بدون العکس اس کے برعکس نہیں ہو سکتا، کہ جو بھی لفظ جو ہے وہ مترادف ہوں گے تو ان جو مترادف لفظوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہی کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم لیث اور اسد کی مثال لیتے ہیں تو وہاں پر ان کی جو ذات ہے گھوڑا، وہ ان کی جو مفہوم ہے وہ گھوڑے پر ارشاد دکھاتا ہے، ٹھیک، اور شیر پر سور ارشاد دکھاتا ہے یہ ساری کہ جو سوری ناطق اور فصیح اور سیف اور صارم، یہ دونوں ایک مفہوم کا قائل ہوتا ہے۔ جی اس کو میں واضح کر رہا ہوں، اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے پیچھے جی وہ جی الفاظ دیکھے ہیں لیث اور اسد والے، تو ان کے اندر وہ جی کہہ جی رہے ہیں کہ جو ان کا لیث اور اسد کا معنی ہے شعر، تو اسی طرح ناطق جی اور جی فصیح کا بھی معنی ہے بولنے والا، اور فصیح کو ہم کہتے ہیں مزید بولنے والا، تو ناطق سے بھی ایک جی ذات بولنے والی مراد ہوتی ہے، اور فصیح سے بھی ایک بولنے والی مراد، اسی طرح سیف اور صارم سے بھی جو ہے وہ بولنے والی ذات مراد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گمان کرنا یہ درست تلوار نہیں، یہ گمان جو ہے ان کا درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو ترادف ہوتا ہے وہ ان کا مفہوم ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا مفہوم ایک ہونا چاہیے، جبکہ ہم ناطق کو دیکھتے ہیں تو جو ناطق ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے مطلقاً بولنے والا، وہ کسی طرح بھی بولے، جی جی فصیح بولے غیر فصیح بولے، کسی طرح کی بھی گفتگو کرے، لیکن ہم فصیح کس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کلام کو اچھے طرح لے کر آئے اور اپنے کلام کو لغویات سے اور جو فضول چیزیں ہیں ان سے نکال دے، اور اس کے اندر جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری نو لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ ناطق اور فصیح سے مراد بولنے والی ذات تو ایک ہے، لیکن جب چاہتے ہیں ان کے مفہوم کی طرف تو ان کا مفہوم نکلتا ہے جدا جدا، جب مفہوم ہوا جی جدا، ہماری مرادف میں کیا تھی کہ مفہوم ایک ہونا چاہیے، ہماری مراد کیا تھی؟ جی مفہوم ایک، لیکن ان کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو مفہوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو ناطق اور فصیح ہیں اسی طرح سیف اور صارم ہیں، ان کے بھی جب ہم ذاتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک ہیں، لیکن جب ان کا مفہوم دیکھتے ہیں تو مفہوم جو ہے وہ دونوں ہی کا علیحدہ علیحدہ نکلتا ہے، تو وہ جو ترادف والی بات ہے کہ اتحاد میں فی المفہوم ہے، وہ اتحاد فی المفہوم ان میں نہیں پایا جاتا، تو لہذا ان کا یہ گمان کرنا کہ یہ بھی الفاظ مترادفہ میں سے ہیں یہ درست نہیں ہے، ان کا یہ گمان کرنا ہی فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ جی تاکہ جی یہ ناطق والا تفصیل والا سمجھ آ جائے، یہ سیف اور صارم والا ہاں سیف اور صارم والا بھی کرتے ہیں، بس اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ ان کے مفہوم کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، قدر سیفو کہ سیف تلوار سوف، تو وہ جس سے کاٹا جاتا ہے۔ ہاں، اور جو صارم ہے یہ دراصل کاٹنا، یہ اس تلوار کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناطق ہے نا، ناطق جی جی بولنا، اور فصیح جو ہے وہ اس کی جی جی صفت ہے، یہ دراصل ان کی گویا کے صفات ہیں، جی 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 صحیح ہے۔ تو ان کا جو مفہوم ہے، اصل نہیں ہے یہ۔ مفہوم ایک نہیں ہے، لا ذاتیں تو ایک ہیں لیکن مفہوم ایک نہیں ہے، لا اتحاد فی الذات، کیونکہ ترادف کے اندر اتحاد فی المفہوم یہ ضروری ہے، نہ کہ اتحاد فی الذات۔ نام ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ الاتحاد فی الذات من لوازم الاتحاد فی المفہوم، کہ اتحاد فی الذات یہ مفہوم کے متحد ہونے کے لوازمات، یعنی مفہوم کے متحد ہونے کا ایک لازم یا ایک ضروری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی ذات بھی ایک ہونی چاہیے، بدون العکسی، نہ کہ اس کے برعکس۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتحاد فی الذات کے لیے ضروری ہو
کہ اس کا لازم ہو کہ ان کا مفہوم بھی ایک ہو، جیسا کہ ان مثالوں کے اندر دیکھیں ذات ایک ہے لیکن مفہوم جدا جدا ہے، تو اتحاد فی الذات کے لیے اتحاد فی المفہوم ہونا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتحاد فی المفہوم کے لیے یہ لازم ہو کہ ان کی ذات بھی ایک ہو، جیسا کہ ہم نے لیث اور اسد والی مثال دیکھتے ہیں، تو اس مثال کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کی ذات بھی ایک ہوتی ہے اور ان کا مفہوم بھی ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قال واما المرکب، ایک مفرد کے پیچھے ہم بحث ہماری ہوئی، اور تو لفظ کی دو قسمیں، ایک اعتبار سے ایک قسم یہ بھی بنائی ہے واما المرکب فهو اما تام، تو مرکب تو بہرحال وہ اما تام یا تو وہ تام ہوگا او غیر تام، جیسا کہ نحو کے اندر ہم نے پڑھا تھا مرکب مفید اور غیر مفید. ٹھیک ہے، مرکب ناقص اور مرکب مفید وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہی قسمیں بتا رہے ہیں کہ اما المرکب فهو اما تام، تو بہرحال مرکب یا تو وہ تام ہوگا او غیر تام، یا پھر کیا ہوگا غیر تام ہوگا. تام کی تعریف کیا ہے؟ وہ یصح السکوت علیہ، کہ جس پر سکوت درست ہو، یعنی جس کو بولا جائے تو بولنے کے بعد جو ہے وہ اس پر سکوت درست ہو سکے، سامنے والے کو بات پوری سمجھ آ سکے اور مزید اب اس کو سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، کہ اس پر سکوت کیا ہو، درست ہو، کہ اب اس کو بات کو سمجھنے کے لیے مزید کسی اور الفاظ کسی اور بات کی ضرورت نہ پڑے. او غیر تام، پھر جو ہے وہ غیر تام ہوگا. وہ تام، اور تام کے اندر پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا، اس کے اندر دو صورتیں ہوں گی. ان احتمل الصدق والکذب، کہ وہ جو تام ہوگا وہ صدق و کذب، سچا یا جھوٹا ہونے کا احتمال رکھے گا. فهو الخبر والقضیۃ، اگر اس کے اندر سچ یا جھوٹ کا احتمال ہو تو وہ خبر اور قضیہ کہلائے گا. وَإِن لَمْ يَحْتَمِلْ فَهُوَ الْإِنشَاءُ، اگر سچا اور جھوٹے ہونے کا احتمال نہ ہو تو وہ انشاء کہلائے گا. جیسا کہ ہم کسی کام کا حکم دیتے ہیں، کوئی کام منع کرتے ہیں، تو اس کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. فَإِن دَلَّ، اگر وہ دلالت کرے، علی طلب الفعل دلالتاً اولیتاً ای وضعیتاً فہو مع الاستعلاء، کہ اگر وہ جو مرکب ہے وہ دلالت کرے طلب فعل پر دلالتاً اولیتاً، دلالت اولیہ کے طور پر، ای وضعیتاً، کہ اس کو وضعی اس طرح کیا گیا ہے کہ سامنے والے سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے، کوئی حکم دیا جا رہا ہے. فہو، تو وہ دیکھا جائے گا فہو مع الاستعلاء، کہ وہ استعلاء کے ساتھ ہے، یعنی جیسا کہ استاد شاگرد کو کہلاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ والد جو ہے وہ اپنے اولاد کو کوئی حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، والد کیا کرتا ہے، اپنی اولاد کو کوئی حکم دیتا ہے، تو وہ جو اولاد ہے، جو استاد ہے یا اسی طرح جو والد ہے، اس کا مرتبہ ہے بلند. تو بلند مرتبے کے ساتھ اگر بلند مرتبے والا کسی کو کوئی کام کا حکم دے تو امر، تو وہ کیا کہلاتا ہے، امر، حکم. کا قولنا، جیسا کہ ہمارا قول اضرب انت، کہ تو مار. ومع الخضوع، اور اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اگر سامنے والے کو کہا جائے، مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، اور وہاں پر میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمارا سوال جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا. تو میرا یہ آپ کو بولنا خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یہ ایک گویا کہ سوال ہوگا اور گویا کہ ایک عاجزی ہوگی. ٹھیک ہے، تو عاجز خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی بلند مرتبہ اگر کوئی کام کا حکم دے گا تو وہ امر کہلائے گا، اور اگر کوئی کم مرتبے والا
نیچے مرتبے والا کسی کو کہے گا تو وہ سوال اور دعا کہلائے گا. وہ مع تساوی، اور دوسرا جو ہے وہ تساوی کے ساتھ ہوگا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے دراصل اس حکم کی ہم دیکھتے ہیں کیٹیگری. حکم استاد بھی دے رہا ہے، حکم جو ہے وہ ساتھ والا ساتھی بھی دے رہا ہے، ساتھ والا کولیگ بھی دے رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کم مرتبے والا ہے وہ بھی دے رہا ہے. تو اگر بلند مرتبے والا دے گا تو وہ امر کہلائے گا، اگر کم مرتبے والا عاجزی کرتے ہوئے کہے گا تو وہ سوال و دعا کہلائے گا. اسی طرح ہم مرتبے والا کہلائے گا تو وہ التماس کہلائے گا. ومع تساوی، اور تساوی یعنی ہم مرتبے کے ساتھ ہو تو التماس وہ کہلائے گا التماس. وَإِن لَّمْ يَدُلَّ، یہ تو ہو گئی کہ طلب فعل پر دلالت کرے گا. تو پھر وہ طلب فعل کے اعتبار سے اس کی مختلف کیٹیگری بنے گی کہ اس کا مرتبہ دیکھتے ساری بات آئے گی کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ مرتبے کے اعتبار سے ساری بات ہوگی. مرتبہ بلند ہے تو وہ کہلائے گا امر، اور خشوع کے ساتھ ہے جو سوال و دعا. اگر ہم مرتبہ ہے تو التماس کہلائے گا. وَإِن لَّمْ يَدُلَّ، فَهُوَ تنبیہ، اگر طلب فعل پر دلالت نہ کرے تو وہ فَهُوَ تنبیہ ہو تو وہ تنبیہ ہوگا. وَيُنْدَرَجُ فِيهِ التَّمَنِّيُّ، تو وہ تنبیہ کہلائے گا. طلب فعل نہیں ہے، مطلقاً فعل ہے تو وہ کہ اس کی جو دلالت اولیہ کے طور پر جو ہے وہ طلب فعل کے لیے نہ ہو، دلالت اولیہ کے طور پر طلب فعل نہ ہو، بلکہ طلب فعل تو ہو لیکن بعد میں اس کی وجہ طلب فعل ہو تو فَهُوَ تنبیہ، تو وہ تنبیہ کہلائے گا. وَيُنْدَرَجُ فِيهِ التَّمَنِّيُّ وَالتَّرَجِّي وَالتَّعَجُّبُ وَالْقَسَمُ وَالنِّدَاءُ، اور اسی کے اندر تمنی، ترجی، تعجب، قسم اور ندا بھی آ جائے گا. وَأَمَّا غَيْرُ التَّامِّ، اگر وہ مرکب غیر تام ہو فَهُوَ إِمَّا تَقْییدِیٌّ، تو وہ یا تو تقییدی ہوگا جیسا کہ کل حیوان ناطق، جیسا کہ حیوان ناطق. وَأَمَّا غَيْرُ تَقْییدِیٌّ، یا پھر غیر تقییدی ہوگا کل مرکبی، جیسا کہ مرکب من اسم و ادات او کلمۃ و ادات، جیسا کہ وہ مرکب کے جو اسم اور ادات سے اور کلمے اور ادات سے مرکب ہے. تو آج کا درس ہم یہیں تک رکھتے ہیں، تو کل انشاءاللہ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ فَهُوَ تنبیہ سے مزید اس کی وضاحت لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے اور بات کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے درس کو کل کمپلیٹ کریں گے.